اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شمس العارفین وعلی آلک یا سیدی یا انیس الغریبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک یا سیدی یا خاتم المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین وعلی آلک یا سیدی یا صاحب قاب قوسین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب المشرقین و رب المغربین وعلی آلک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحابک یا سید الانبیاء والمرسلین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ البقرہ کا رکوع نمبر 12 اس کی ہم تلاوت کریں گے، ترجمہ دیکھیں گے، مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس رکوع میں ٹوٹل 7 آیات مبارکہ ہیں۔ آیت نمبر 97 یعنی 97 سے لے کے 103 تک۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان عدوا لجبریل فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو اس یعنی کہ جبریل نے تو اے محبوب نبی آپ کے قلب اطہر پر اللہ کے حکم سے قرآن اتارا جو کہ ان کے پاس ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا ہے۔ مصدق لما بین یدیہ جو ان کے پاس پہلے موجود ہے یعنی کہ تورات شریف اور باقی کتابیں، وہدی وبشریٰ اور اس میں ہدایت ہے اور خوشخبری ہے، کن کے لیے؟ للمؤمنین مومنین کے لیے۔ پورے قرآن پاک میں مومنین کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، کوئی کسی مومنین کے لیے عذاب کی وعید نہیں ہے، وہ کافرین کے لیے ہے۔ تو الحمدللہ مومنین کے لیے خوشخبری ہے۔ من کانا، اب ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل جو یہودیوں میں کا ایک عالم تھا توریت کا، اس کا نام تھا غالباً عبداللہ بن سوریہ۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر کون وحی لاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام۔ تو وہ کہنے لگا کہ وہ تو ہمارا ازلی دشمن ہے،
وہ پہلے بھی ہم پہ کئی دفعہ ہم پہ عذاب نازل کر چکا ہے. تو اس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کو دشمن سمجھتے ہیں تو بلکہ ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. جبرائیل علیہ السلام کو پہلے جتنی توریت بھی نازل کی اور انجیل بھی، جتنی بھی کتابیں آسمانی کتابیں آئیں، وہ جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے. تو بجائے اس کے کہ وہ شکریہ ادا کرتے کہ ایک ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، یعنی کہ قرآن پاک، جو ہماری کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے، اور ہمارے اوپر جو انبیاء کرام آئے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء پہلے آئے، یہ کتاب ان کی تصدیق کر رہی ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ خوش دلی سے اس کو قبول کرتے، ایمان لاتے، وہ حسد میں پڑھ کر اپنا ایمان ضائع کر بیٹھے اور خام خواہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھنے لگے. من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا، تو اللہ دشمن ہے ان کافروں کا، انکار کرنے والوں کا. اب وہ جو عالم تھا نا تو ریت کا، وہ کہتا تھا کہ اگر میکائیل آتا لے کے وہی تو پھر ہم آپ کی بات مان لیتے. یہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، اس لیے ہم آپ کی بات نہیں مانتے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے بھی اللہ سے دشمنی کی، اللہ سے دشمنی کون کر سکتا ہے؟ یعنی کہ اس کے فرشتوں کو دشمنی کرنا، اس کے رسولوں سے، جبرائیل سے، میکائیل سے دشمنی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی کرنے کے مترادف ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کافروں کا پھر اللہ دشمن ہے، اور جس کا اللہ دشمن ہو جائے اس کو کوئی نہیں عذاب سے بچا سکتا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. بے شک ہم نے اے محبوب نبی آپ کی طرف روشن آیتیں اتاریں، اور ان کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسق لوگ، بے حکم لوگ. کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنا، کھلم کھلا انکار کرنا، یہ بے حکم لوگوں کی نشانی ہے، یہ فاسقین کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ اس گروہ سے محفوظ فرمائے. اوَکُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِیقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَکْثَرُهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ. اور کیا جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان میں کا ایک فریق اسے پھینک دیتا ہے، بلکہ ان میں بہتوں کو ایمان نہیں، ان میں سے بہت ایمان لانے والے نہیں. یہ بہت بڑا گروہ تھا یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جو انہوں نے ایک عہد یہ تھا کہ ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، یہ بھی اللہ نے عہد لیا تھا. تو جب وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، انہوں نے جب دعوت حق دی تو وہ یہ اپنے اس عہد کو بھی بھول گئے اور ایمان نہ لائے، ایمان نہ لا کر کفر میں مبتلا ہو گئے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون. اور جب ان کے پاس تشریف لائے اللہ کے یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتے ہوئے، تو کتاب والوں میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دی، گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے. تو جب حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف میں دعوت حق دی تو اہل کتاب میں سے گروہ وہ جانتے تھے کہ نبی برحق ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، بلکہ یہاں تک کہ آپ کا حلیہ مبارک بیان کیا ہوا تھا. تو وہ حسد میں اتنا مبتلا ہوئے کہ اپنی توریت کو بھی انہوں نے پیچھے پھینک دیا، اس کے احکامات کو ماننے سے بھی انکار کر دیا، گویا کہ انہیں کچھ علم ہی نہیں. اتنا حسد میں اتنا مبتلا ہو گئے کہ وہ کفر میں مبتلا ہو کر اپنا ایمان کھو بیٹھے.
4 تھے گروہ یہودیوں کے وہاں، 4 گروہ تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت حق دی تو وہ مسلمان ہو گئے، آپ کے دست حق پر اس پر کلمہ شریف پڑھ لیا، وہ مومنین اہل کتاب ہیں، وہ تھوڑے تھے، الا قلیلا کا لفظ استعمال ہوا، تھوڑے تھے۔ ایک گروہ جو کہ بہت بڑی تعداد میں تھا، انہوں نے کھلم کھلا انکار کر دیا، یہاں تک کہ اپنی توریت شریف سے بھی منہ پھیر بیٹھے، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ تیسرا گروہ ایسا تھا جنہوں نے کھلم کھلا تو انکار نہیں کیا تھا لیکن مانا بھی نہیں تھا، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان بھی نہیں لائے تھے لیکن کھلم کھلا انکار بھی نہیں کیا، باغی بھی نہ ہوئے۔ اور چوتھا گروہ وہ تھا جو ظاہری طور پر تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن باطنی طور پر وہ ان کے ساتھ تھے، بنی اسرائیل کے جو علماء تھے جو آپ کو جھٹلا رہے تھے یا رؤسا تھے، وہ ان کے ساتھ تھے، یعنی کہ یہ منافقین کا گروہ تھا، جن میں سے ایک چھوٹا سا گروہ کامیاب ہوا، باقی تینوں ناکام ہوئے، وہ ایمان نہ لا سکے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وماروت۔ یہ آیت نمبر 102 تھوڑی سی لمبی ہے، اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی کتاب کو پیچھے پھینک دیا، اپنی پیٹھ پیچھے، اور گویا کہ وہ اس کا علم ہی نہیں رکھتے تھے حالانکہ جانتے تھے، انہوں نے آگے کیا کیا؟ اس کے پیرو ہوئے۔ اتباع کس کی؟ جو شیاطین پڑھا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں، اور حضرت سلیمان نے کفر نہ کیا، ہاں شیطان کافر ہوئے، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، جادو سکھاتے ہیں، اور وہ جادو جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر اترا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش ہیں، تم اپنا ایمان ضائع نہ کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ تو ان سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالیں مرد اور اس کی عورت میں، اور اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا اور نفع نہ دے گا، اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور بے شک کیا ہی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچیں، کاش کہ وہ جانتے۔ انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو کانوا یعلمون۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں ان کا بہت اچھا ثواب، اللہ کے یہاں کا ثواب بہت ہی اچھا، کاش کسی طرح ان کو علم ہوتا۔ ہوا یہ تھا کہ وہ جنہوں نے وہ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں انہوں نے جادو سیکھنا کر دیا، شیاطین سے سیکھ لیا جادو، جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، جادو کی کتابیں لے لیں، تو ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی غرض سے وہ ایک دوسرے پر جادو کرتے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے کتابیں لے کے اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیں،
تو آپ کے وصال کے بعد ان شیاطین نے وہ کتابیں پھر نکال لیں اور لوگوں کو دینا شروع کر دی اور ان کو بہکانا شروع کر دیا کہ حضرت سلیمان جو ان میں لکھا ہوا ہے نا، ان کی مدد سے وہ سلطنت بادشاہی کرتے تھے، ہم پر حکومت کرتے تھے، تو لہٰذا آپ بھی یہ پڑھیں تو آپ پہ عمل کریں۔ پھر جو ہے 2 فرشتوں پر جادو اترا، ہاروت و ماروت پر، وہ بھی لوگوں کو جادو سکھاتے، لیکن وہ پہلے ان کو فرما دیتے، بتا دیتے کہ یہ ہم تو آزمائش ہیں، تم اپنا ایمان ضائع نہ کرو، اس کے بعد وہ ان کو سکھاتے جو سیکھنا چاہتا۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ کیسے وہ جو ہے نا وہ میاں بیوی میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، اختلاف پیدا کرنے کے لیے جادو ٹونا کرتے، جو آج بھی لوگ کرتے ہیں، یہ شیطان کے چیلے ہیں۔ لکھا ہوتا ہے نا بڑا روحانی عمل بابا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں، شیاطین کے چیلے ہیں۔ وہ دنیا میں تو پیسہ وغیرہ کما لیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ شیاطین کی اتباع نہ کرنے کا حکم ہے، یہ انسان کا ازلی دشمن ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ بندہ ہر طرف سے وار کرتا ہے، نیکی کی طرف سے بھی وار کرتا ہے، اس وقت اس سے بچنا، اس کے شر سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ان کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے صحیح مفاہیم کو صحیح طور پر سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت رسول والوں میں شامل فرمائے، اپنا ذکر کثیر کرنے والوں میں پیدا فرمائے، اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل پاک پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس چیز کی نسبت حضور سے ہوگی وہ ہمارے لیے قابل احترام، وہ ادب والی ہوگی، وہ ہمارے لیے محبوب ہوگی، یہ محبت کا کلیہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے عقائد، ہمارا ایمان ہے وہ ادب والا ہو، محبت والا ہو۔ حضور سید المرسلین رحمۃ اللہ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہم عشق و محبت کریں، آپ کی آل پاک سے بھی کریں، صحابہ کرام سے بھی کریں، اولیاء کرام سے بھی کریں۔ اولیاء کرام کی سنگت اختیار کرنے سے کیا ہوگا؟ ہمارا نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جائے گا، ہمارے سینے تکبر، غرور، طمع، حرص، لالچ، حسد، بغض کے بتوں سے پاک ہو جائیں گے، حقیقی توحید ملے گی ہمیں وہاں جا کر، اولیاء اللہ کے مزارات پر جا کے دعائیں مانگنے سے، پھر وہ بھی توجہ فرمائیں گے۔ تو جو زندہ اولیاء اللہ ہیں ان کی سنگت اختیار کرنے سے ہمارے قلوب پاک ہو جائیں گے، حقیقی توحید کے جام وہ پلاتے ہیں اپنے معتقدین کو، جو ان کے در پہ چلا جاتا ہے۔ کوئی بدبخت بھی چلا جائے تو وہ خوش بخت ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اولیاء اللہ کے آستانوں کا فیض۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ نہیں آ رہا کہ بزرگوں کے تبرکات کا جو ادب احترام کرنا چاہیے، جتنے بھی انبیاء کرام کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تو وہ ہم پر بھی لاگو ہوتا ہے، چونکہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا۔ حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور اس دین متین کی تبلیغ و اشاعت اولیاء اللہ نے کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی مانند ہوں گے، یعنی کہ جو کام بنی اسرائیل کے پیغمبروں نے کیا وہ میری امت کے اولیاء اللہ کریں گے، تا قیامت یہ گروہ رہے گا۔ جب اس گروہ کا خاتمہ ہوگا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ اب لوگ ایسے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیتے ہیں جی آج کا اولیاء اللہ ہے ہی نہیں، موجود ہیں زمین پر، انہی کے دم قدم سے یہ ابھی کائنات قائم مدائم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ گروہ ختم ہو جائے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں تلاش کرنا چاہیے، ہمیں سفر کرنا چاہیے۔ ہم نے کوئی مقدمہ لڑنا ہو تو ہم 100 وکیلوں سے ملتے ہیں، ہم نے کسی بچے کو اکیڈمی ٹیوشن پڑھانی ہو تو کتنی اکیڈمیاں ہم جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، ان کے اساتذہ کو ملتے ہیں، انٹرویو کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیک لوگوں کی تلاش کرنی چاہیے، ان کی سنگت میں جانا چاہیے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی
محبت عطا کرتے ہیں. ہمارے سینے جو ہیں ان کی سنگت میں، ان کی صحبت میں جو ہمارے مجازی ہم نے بت پال کے رکھے ہوئے ہیں، جن کی پیروی کرتے ہیں شیاطین کی، وہ ہمارے سینے ان چیزوں سے پاک ہو جاتے ہیں. پھر ہمارے اعمال قابل قبول ہوں گے، ہمارے عقائد ٹھیک ہوں گے، ایمان ٹھیک ہوگا. تو گفتگو میں زیادہ کرنے سے غلطی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.